نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. معزز دوستو، میں آپ کی خدمت میں نواسہ رسول شہزادہ بطول لخت جگر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے چند معروضات پیش کر رہا ہوں. رجب المرجب کی آخری دہائی چل رہی ہے اور یزید تخت نشین ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں یزید کے کارندے پہنچ کے گورنر مدینہ کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ ان لوگوں کی بیعت یزید کے نام پہ لی جائے جو لوگ یزید کی بیعت کرنے سے فی الحال بالکل خاموش ہیں، یہ جن کے بارے میں امید ہے کہ وہ بیعت نہیں کریں گے. ان میں سرکردہ افراد کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر ابن العوام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں. دوسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. گورنر مدینہ ان دو حضرات کو بلا کر بیعت کرنے کی بات کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اپنے طریقے سے ٹیکل کر لیا اور وہ وہیں سے کسی طریقے پر بات کرنے کے بعد تشریف لے گئے، بیعت نہیں کی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو رات کی تنہائی میں بلایا گیا تو حضرت امام حسین نے پہلے تفکر کیا، اس پہ سوچا کہ رات کے اس لمحے مجھے بلانے کا مطلب کیا ہے. تو حضرت امام حسین اپنی فراست حسینیہ سے اس نتیجے پر پہنچے کہ کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ہوگی اور یزید تخت نشین ہوا ہے اور اس کی بیعت کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی نمٹ لوں گا. یہ طے فرما کر یہاں سے اٹھے اور جب گورنر مدینہ کے پاس پہنچے ہیں، اس سے گفتگو ہوئی ہے تو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کی بات کی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تعزیت پیش کی، دعائے مغفرت پیش کی، ترقی درجات کے لیے دعائیں پیش کی. اور جب یزید کی بیعت کی بات آئی تو حضرت حسین نے پوچھا کہ گورنر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھ جیسا آدمی یہاں تنہائی میں بیعت کر لے گا؟ آپ کو تو چاہیے کہ مجھ جیسے آدمی کہ اگر آپ نے بیعت لینی ہے تو آپ مجمع عام میں برسر عام دن کی روشنی میں مجھ سے بیعت لیجئے، نہ کہ رات کی تنہائی میں. تو نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے. کہ جی ٹھیک ہے، پھر آپ ابھی تشریف لے جائیے، صبح بیعت کے معاملے کو دیکھ لیا جائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی ہے کہ کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، اپنے رتبے، مقام، مرتبے، حیثیت، ویلیو اور درجے کو دیکھ کر بات فرمائی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جیسا شخص کیا تنہائی میں بیعت کرتا پھرے. رات رات حضرت امام حسین یہاں سے سفر فرماتے ہیں اور مکہ المکرمہ نکل جاتے ہیں. صبح جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، ایک دو دن تو خاموشی چھائی رہی کہ شاید ادھر شاید ادھر. جب پتہ چلا کہ وہ تو اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے تشریف لے گئے ہیں تو اب انہوں نے اپنے کارندے بھیجے کہ یار تلاش کرو جی کیا ہو گیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے پاس چل پڑے تھے. ان کی تلاش سے ہوتے ہوتے جب یہ تلاش اور سرچ سے نکلتے ہیں تو امام حسین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے ہیں. اور مکہ مکرمہ تو دارالامن ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ مکرمہ آ چکے ہیں.
یزید کی بیعت بالکل نہیں کی، اس کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے گورنر مدینہ کو معزول کیا، عمرو بن سعید اشدق جیسے ظالم شخص کو وہاں سے مکہ مکرمہ بھیجا 400 سوار لے کر کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ، فلاں کرو فلاں۔ جب یہ مکہ مکرمہ آئے تو انہیں سمجھ آیا کہ ہمارا پالا کس سے پڑا ہے، اور شرم کے مارے اپنے منہ نیچا کر کے واپس چلے گئے کہ یار مکہ مکرمہ میں دار الامن ہے، بلد الامین ہے، پرامن جگہ ہے، جہاں چونٹی تک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں اشارے کے ساتھ بھی آپ حالت احرام میں کسی کو مار نہیں سکتے، کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، وہاں ہم نواسہ ابو بکر اور نواسہ رسول کے لیے آ گئے ہیں، یار کیا معاملہ۔ بہرحال یہ وہاں سے واپس ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات رجب میں تھی، تو رجب کا اینڈ تھا، رجب کے بعد شعبان آیا ہے، شعبان کے بعد رمضان ہے، رمضان کے بعد شوال ہے، شوال کے بعد ذوالقعد ہے، ذوالقعد کے بعد ذوالحج ہے، ذوالحجہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہاں سے سفر ہے، 5 ماہ تک حضرت امام حسین مکہ مکرمہ میں مقیم ہے۔ دنیا زیارت کے لیے آ رہی ہے، لوگ مل رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حلقہ ارادت بڑھ رہا ہے، تو کوفہ کے چند ظالم بے وفاؤں کے امام جن کے ماتھے پر بے وفائی کا بدنما داغ ہے اور تا قیامت ان کے چہرے پر یہ ندامت اور بے وفائی کا داغ رہے گا، انہوں نے خطوط لکھے ہیں، انہوں نے آفر پیش کی ہے، انہوں نے وفود بھیجے ہیں، ڈیلیگیشن کا تاندہ بن گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، ہم نے سنا ہے آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے، آپ آئیے ہماری قیادت کیجئے، آپ آئیے کوفہ تشریف لائیے، آپ آئیے ہماری رہنمائی کیجئے، ہمیں شرعی معاملات میں سمجھائیے اور ہماری سرپرستی فرمائیے۔ خطوط در خطوط، خطوط در خطوط، وفود در وفود، ایک سلسلہ بن گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو صحابہ کی اولادیں اور امام حسین کے بچپن کے ساتھی اور دوست اور پیارے اور تعلق والے یہ آڑے آ جاتے ہیں، آپ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے نہیں ہیں یہ عراق والے کون سے لوگ ہیں جو آپ کو طلب کر رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا، یا مذل المؤمنین کا ان لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیا تھا، انہوں نے امام حسن کے نیزے کے ساتھ ان کے ران پر حملہ کیا تھا اور زخم دیا تھا۔ وجہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کرتے ہوئے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے ان کی شہادت کے بعد بطور جانشین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت کی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر صلح کی ہے۔ اس کی پاداش میں ان کوفیوں کے نظریں پھر گئیں، ان کوفیوں کے لہجے پھر گئے، ان کوفیوں کے قول و قرار ایک جگہ نہیں رہے۔ آپ کو نہیں جانا چاہیے، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں کہنے والے، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں کہنے والے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں کہنے والے، صحابہ کرام کی اولادیں درمیان میں آ گئیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی کیا، پوچھا اچھا بتاؤ کیا حل ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمیں دینی باتیں بتاؤ، یہ کہتے ہیں ہمیں دینی رہنمائی بتاؤ، آپ نے یزید کی بیعت نہیں کیجیے، ہمارے پاس آئیے، اگر میں نہ جاؤں یہ کہتے ہیں کل قیامت میں ہم آپ کا نعوذ باللہ گریبان پکڑیں گے، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ ہزاروں آدمی مجھے اپنی دینی رہنمائی کے لیے طلب کر رہے، میں نہ جاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا امام حسین رضی اللہ عنہ ہمیں آپ کا خون عزیز ہے، ہمیں آپ کی جان عزیز ہے، ہمیں آپ کی عزت اور احترام عزیز ہے، آپ ایک کام کیجئے، ایک نمائندہ بھیج دیجئے، وہ وہاں جائے، ان کو پرکھے، ان کو سمجھے، ان کو سرچ کرے، ان کی تحقیق کرے، اور اس کے بعد معاملہ واضح ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں یا منافق ہیں، یہ اوپر سے حامی بھر رہے ہیں یا اندر سے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کہ جی بالکل بہت اچھی بات ہے، بھیج دینا چاہیے۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا جان، حضرت عقیل کے بڑے بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، بطور جانشین بھیجا جاتا ہے، بطور ایمبیسیڈر بھیجا جاتا ہے، بطور سفیر بھیجا جاتا ہے، بطور نمائندہ بھیجا جاتا ہے، اور یہ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں، سازگار ماحول ہے۔ اس وقت وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، عظیم صحابی رسول ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ ہے، بڑا تعلق ہے، ان میں کوفیوں نے اچھا ایک رہن سہن کا سامان رکھا ہوا ہے، اور ان نے خط لکھے، اور یہ سارے گئے تو حضرت حسین کے نمائندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔
آپ بلائیے امام حسین کو، ہم بیعت کرتے ہیں، ہم ساتھ دیتے ہیں، ہم تعلق میں رہتے ہیں، ہم مدد اور نصرت کے لیے رہتے ہیں، وہ ہماری شرعی رہنمائی کی کریں، ہماری اسلامی رہنمائی کریں، ہمیں دینی نالج اور دینی معلومات دیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جب ان نے تسلی دیکھی، معاملات کو پرامن دیکھا، خط لکھا، آ جائیے، یہاں ماحول بالکل سازگار ہے۔ حضرت حسین صحابہ کی اولادوں کو خط دکھاتے ہیں، دوستوں کو وہ خطوط دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے نمائندے نے بھی تصدیق کر دی، چلیے اب ان کے پاس تو کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے، حضرت امام حسین نے سفر شروع کیا ہے۔ یہ ذوالحج کے ابتدائی دن ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر فرماتے ہیں کوفہ کی طرف۔ راستے میں پہنچتے ہیں کہ اطلاع ملتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے وفائی ہو گئی، اور ان کا جوابی خط آ چکا ہے کہ معاملہ کیا ہے اور معاملہ کیا ہے۔ یہ خط ابھی حضرت امام حسین کو ملا نہیں ہے، یہ اطلاعیں آنا شروع ہوئی ہیں۔ سفر ابھی جاری ہے، آل اولاد ساتھ ہے، قریبی علاقوں والے جو ساتھ چلتے گئے وہ چلتے گئے، ملتے گئے، بستیوں والے بھی ساتھ چلتے گئے، جس علاقے سے گزر ہوا کچھ لوگوں کا مجمع بھی ساتھ چل پڑا۔ ایک جگہ جا کر اطلاع آتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اف، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گویا انہونی ہو گئی، ناگہانی آفت ٹوٹ پڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب یہ بیٹھ کر بات سنی ہے، اس پر مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کیا سفر ملتوی کر دیا جائے؟ تو آل عقیل کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو قریبی رشتہ دار، کہ امام حسین آپ کا بھائی تھا، ہم بھی اس کے قریبی ہیں، قصاص لینا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے، مظلوم شہید کر دیا گیا، ہمیں تو جانا ہے، ہم تو واپس نہیں ہوتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اعلان فرماتے ہیں بستیوں والے جو ساتھ چلے ہو تم واپس چلے جاؤ، ہم آگے جا رہے ہیں۔ معاملات اس حد تک پہنچے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ ہٹ گئے ہیں، اہل بیت کا قافلہ چل پڑا ہے۔ امام حسین پہنچتے ہیں، مقام زبالہ پہ پہنچ کر معلومات ہوتے ہیں، اس کو زیالہ بھی کہتے ہیں، زبالہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر اس سے پہلے فرزدق سے ملاقات ہے، وہ کہتے ہیں کوفیوں کے حالات بدل چکے ہیں، کیونکہ کوفہ میں اس گورنر کو تبدیل کر دیا گیا ہے جو صحابی رسول تھے۔ اب ابن زیاد جیسا ظالم کوفہ پہ مسلط ہے۔ کوفیوں نے آپ کے ساتھ جو بات کی تھی وہ ابن زیاد کی گورنر ہونے کے بعد ان نے باتیں بدل دی ہیں۔ بظاہر ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں، آپ مت جائیے۔ امام حسین کو سفر ہے، آگے ابن زیاد کا نمائندہ حر 1000، ایک روایت میں 4000 بندے لے کر پہنچ گیا ہے۔ آپ چلیے ابن زیاد کے پاس، میں کیوں جاؤں؟ آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں۔ واہ، کیا آفر پیش کر رہے ہو! جس شخصیت نے مدینہ الرسول میں امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ابن زیاد کی حیثیت کہ اس کے ہاتھ میں امام حسین بیعت کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ فرمایا جی نہیں، میں تو کوفیوں کی دعوت پر آیا تھا، اگر ان کے دل بدل چکے ہیں تو میں یہاں نہیں آتا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ واپس جاتے ہیں، میں آپ کو واپس نہیں جانے دیتا، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد تک لے کر چلوں، لہٰذا ایسا ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا، میں واپس خط لکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں۔ ادھر خط لکھا گیا، واپس جواب آیا، جی یہ کر دیں، جی وہ کر دیں۔ اسی اثناء میں حر کو کچھ معلومات ہونا شروع ہو گئی تھی، وہ جو لشکر لے کر آیا تھا، کہ امام حسین کو جو نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا وہ تو نہیں ہے، یہاں تو اخلاق ہے، یہاں تو احترام ہے، یہاں تو آداب ہے، یہاں تو قدر ہے، یہاں تو منزلت ہے، یہاں تو رتبے، مقام اور درجے اور تقوی کا اعلیٰ معاملہ چل رہا ہے، اور طہارت کی بلند چوٹیوں پر موجود آل رسول کا قافلہ۔ حر کے معاملات بدلے، وہ مصالحت کی طرف رہا، لیکن وہاں سے جو بات آئی ہے، جی یہ کر دیں، جی وہ کر دیں، ابن زیاد کی طرف سے نہیں، اس پہ سختی کر دیں۔ حضرت امام حسین نے جواب میں 3 باتیں پیش فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دیں، کیوں؟ مجھے ان نے بلایا تھا، اب ان کے دل بدل گئے، میں واپس ہو رہا ہوں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں حالت امن میں آ کر بیٹھ گئے تھے کہ جہاں سب کو امن ہے، جاؤ جو کرنا ہے حکومت میں کر کے دیکھو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں پرامن گوشہ نشینی کی زندگی میں بیٹھے تھے، اس جیسی بےایمان حکومت کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت نہیں فرمانا چاہ رہے تھے، تو کہا میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ نمبر 2 یا کسی سرحد پہ چلا جاتا ہوں جہاں جہاد جاری ہو، یا مجھے خود یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے اپنے معاملے میں نمٹ لوں گا۔ کہا جی لکھ کر دیں، لکھ کر دیا۔ حر نے یہ لکھا ہوا کاغذ بھیجا ہے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کو اس خط نے اتنا متاثر کیا، اس نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ تو امن ہو گیا، صحیح ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط ہم منظور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
साथ बैठा हुआ एक शैतान जिसे शिमर कहते हैं, उसने कहा इब्न ज़ियाद गवर्नर ये गलती न करना, आज तुम्हारे हाथ से हुसैन निकल गया, कल मजमा लेकर फिर आएगा। इसने पट्टी पढ़ाई। जैसे फ़िरौन इतना जालिम नहीं बन रहा था, उसके कमांडर, उसके वज़ीर, उसके मुशीर हामान ने उसको गलत पट्टी पढ़ाई और आखिर डुबाने तक ले आया। ऐसे शिमर ने इब्न ज़ियाद को बंदी फजूल किस्म की लगी बंदी एक पट्टी पढ़ाई। वो मान गया, उन्होंने कहा जी ठीक है, अपने हाथ पर बैत लूँगा। उमर बिन साद की क़यादत में, शिमर अपने ज़िलजोशन की क़यादत में मजमे भेजे, कहा जी हमें शर्त कबूल नहीं है, लड़ाई होगी, पानी बंद कर दें, ये है वो है। जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन के मुकाबले में सब पहुँचे और मामलात हुए हैं, यहाँ कुछ रातें तो गुजरी ने, एक दो रातें, तो हज़रत इमाम हुसैन रात को ख्वाब देखा। तबरी में है, बेटे ने पूछा अब्बू आपने क्या ख्वाब देखा कि उठने के बाद आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं। फरमाया बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि कुछ लोग चल रहे हैं और उनके साथ उनकी मौतें भी चल रही हैं। कि मैं तो यही समझता हूँ कि इससे मुराद हम लोग होंगे। बेटे ने सब्र का मुजाहरा किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने से सारे मामलात हैं। एक चीज़ तय हो चुकी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिशकात जल्द नंबर 2 किताबुल मनाक़िब में रिवायत मौजूद है। हज़रत जिब्राईल आए थे, आकर एक सफ़ेद शीशी दे गए थे जिसमें करबला की खाक भी थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया उस जगह की मिट्टी है जिस जगह पे आपके इस नवासे हज़रत हुसैन रज़ी को शहीद किया जाएगा। ये मालूमात थी, ये मामलात मौजूद थे, ये तयशुदा था। लेकिन अब देखना यह था कि किस जालिम का बदनसीब नसीब फूटता है कि उसके हाथ पे ये जुल्म मामले को मारा से वजूद में लाया जाएगा। वो शिमर एंड कंपनी, वो यजीद की हुकूमत के वज़रा, वो यजीद की हुकूमत, वो इब्न ज़ियाद और इन जैसे के हाथों पर ये चीज़ मुक़द्दर थी कि लानत का ये काम इनके मुक़द्दर होना है कि इन्होंने इस अजीम खून से अपने हाथों को रंगीन करना है। तो वही हुआ। जब ये सामने आए तो वो हुर जो पहले इनकी क़यादत में ठहरा था, उसने घोड़े को एड़ लगाई और इमाम हुसैन के लश्कर में आया। कहा है हुसैन इब्न अली मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था ये लोग आपके साथ इस हद तक उतर आएंगे, आपके खून के प्यासे होंगे, मेरे इल्म में नहीं था, वरना मैं आपके साथ यूँ मामलात में न चलता। अब मैं इस कफ़ारे में अपनी जान तो दे दूँगा पर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका साथी और मददगार हूँ। वो आकर रुक गया, ठहर गया। ये जंग होती है, इस जंग में सहाबा कराम और अहले बैत उज़ाम का ये काफ़िला, इनमें मर्दों को शहीद कर दिया जाता है, इनमें बच्चों तक की भी शहादत है, इनमें शीर खार की भी शहादत है, इनमें बचपनों वालों की भी है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ कई बेटे शहीद होते हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन मुबारक से हज़रत हुसैन इब्न अली हैं। इसी तरह हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक और बीवी हज़रत लैला के बतन मुबारक से हज़रत अब्बास मौजूद है, आलमदार, जिनके हाथ में परचम है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की एक और बीवी हज़रत उमामा बिनते अबिलास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हज़रत ज़ैनब की बड़ी बेटी, जो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बाद हज़रत इमाम हुसैन की वालिदा बनती हैं, जो हज़रत फ़ातिमा की भांजी भी थीं और बाद में हज़रत अली अल मुर्तज़ा की बीवी बन रही हैं। उनका बेटा अली उल औसत भी है, अली अकबर भी है। ये साथी हज़रत इमाम हुसैन के साथ हैं। उबैदुल्लाह बिन अली भी हैं, जाफ़र बिन अली भी हैं, अब्दुल्ला बिन अली भी हैं, अबू बकर इब्न अली, उमर इब्न अली, उस्मान इब्न अली भी हैं। ये गालिबन 9 बनते हैं औलादें हज़रत अली अल मुर्तज़ा की डायरेक्ट। ये सारे करबला के 72 तनों में मौजूद हैं। करबला का पहला शहीद हज़रत अली अल मुर्तज़ा का बेटा मोहम्मद उल औसत है। ये वो है जो हज़रत अली अल मुर्तज़ा का बेटा हज़रत इमाम हुसैन का भाई और हज़रत अली अल मुर्तज़ा की बीवी उमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी का बेटा है। ये करबला का पहला शहीद है। अली अल मुर्तज़ा की औलादों का मुकाबला है, इन ज़ालिमों के साथ लड़ाई है, आखिर नौबत शहादत तक है। मेरे दोस्तों, ये वो चैप्टर है, ये वो बाब है, अगर इसको शुरू कर दिया जाए, रब जानता है, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाए। कोई आँख ना हो जिसके आँख में आंसू ना हो। मैं कहाँ तक इनके जुल्म को बयान करूँ। 3 दिन से पानी बंद है, जुल्म और तशद्दुद है, बच्चों तक के लिए पानी की बात नहीं है, औरतों तक के ऊपर पानी बंद है। उल्टा लड़ाई शुरू होती है। 10 मुहर्रमुल हराम को जब लड़ाई हुई, घमसान का रन पड़ा,
صحابہ کرام اہل بیت عظام کے اس قافلے کو، نبی پاک کی آل اور اولاد کو ان ظالموں نے شہید کرنا شروع کیا ہے، بچوں تک کو نیزے کی انیوں پہ چڑھایا ہے۔ ان ظالموں نے کیا سے کیا نہ کیا۔ دوران نماز، دوران جنگ جب نماز ظہر کا وقت آیا، امام حسین باجماعت نماز اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، صلاۃ الخوف جو جنگ میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد مقابلہ ہے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین کا تنہا مقابلہ کرنا ان سے موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں شمر ابن ذوالجوشن اپنے ساتھیوں کو لے کر یکبارگی سے حملہ کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، گردن مبارک الگ کر دی جاتی ہے اور اس گردن کو ابن زیاد کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ دھڑ مبارک پہ نعوذ باللہ گھوڑے دوڑائے گئے، کیا سے کیا نہیں ہوا۔ اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کی وہ داستان ہے، خدا کی قسم اگر پہاڑوں کا جگر ہو تو وہ بھی پانی پانی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ ظلم ہے جس ظلم میں اگر آسمان کی آنکھ نے آنسو رکھے ہوتے تو وہ خون کے آنسو روتا۔ یہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، سن 60 ہجری ہے، یہ عالم ہے۔ اس عالم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ اس طرح کا معاملہ۔ اور میرے دوستو، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سر مبارک کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ ابن زیاد ظالم نے چھڑی حضرت امام حسین کے ہونٹوں پہ رکھ کر بات کرنے لگا کہ ہماری بات نہیں مانی، ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا۔ تو اس وقت ایک صحابی رسول انتہائی بوڑھے، لرزہ ہاتھ میں، آنکھوں پر بھویں آئی ہوئی ہیں اور بڑھاپے کے عالم میں، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ اپنے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بڑھاپے میں ہاتھ ہلا کے کہتے ہیں ارفع قضیبک یا ظالم، اور ظلم نہ کر، اس ہونٹوں سے اس چھڑی کو ہٹا لے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُلَازِمُهُ، میں نے اللہ کے رسول کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ اس ظالم نے چھڑی ہٹا لی۔ یہ شخص اتنی عمر میں ہے، جتنا اس کے بس میں ہے وہی کام کیا ہے، بزرگی کے عالم میں ہے، اور انتہا اپنے ضعف کے باوجود بھی یہ کام کر لیا اور اس ظالم کے ظلم کو ہٹایا۔ میرے دوستو، یہ ایک شہادت کا ایک عجیب باب ہے، ایک عجیب معاملہ ہے، ایک ظلم کو، داستان کو دہرایا گیا ہے۔ یزید کے پاس جب اس سر مبارک کو پیش کیا گیا، اہل بیت کو پیش کیا گیا، میں نہیں یزید کو قتل حسین میں بری سمجھتا۔ میں یہ بات اور منطق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یزید اس قتل میں خود شریک نہیں تھا کہ ڈائریکٹ تلوار اٹھائی ہو۔ بھائی اگر شریک وہ نہیں تھا تو مجھے بتاؤ اس نے اس قتل کا بدلہ لیا؟ FIR اس زمانے کی درج کرائی؟ کوئی معاملات ہوئے؟ قاتلوں کو صرف لعنت و لعنت تو تم نے مار کے ادھر لے آئے ہو، یہ کام کر کے جان چھڑانے والی بات ہے۔ 64 ہجری تک یزید زندہ رہا ہے اور بعد میں مرا ہے، اس نے قتل کا بدلہ لیا ہے؟ مجھے بتائیے کیا کیا؟ میں اسے برابر کا شریک سمجھتا ہوں۔ اہل بیت کا یہ مظلوم قافلہ جب مدینہ طیبہ آتا ہے تو مدینہ طیبہ کے تمام اصحاب پیغمبر نے، مدینہ طیبہ کے مرد اور عورتوں نے، مدینہ طیبہ کے صحابہ اور تابعین نے بیعت توڑ کے رکھ دی ہے یزید کی۔ جنہوں نے پیچھے بیعت کی تھی، کہا اچھا ان نے اتنا ظلم کیا، توڑ دیے۔ اس کے مقابلے میں اہل مدینہ کے اوپر ظلم اور تشدد کے لشکر آتے ہیں، واقعہ حرار و نما ہوتا ہے، تاریخ کا ایک باپ موجود ہے۔ کیا سے کیا اس ظلم اور داستان کی میں بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ بہرحال میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں گا اور کھلے عام کہوں گا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسینہ ان جیسوں کے خون سے افضل ہے، لیکن انہوں نے اپنے سر میں بدبختی اور لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا جو تا قیامت ان کے گلے میں موجود رہے گا۔ میں آج لعنت کرتا ہوں ان لوگوں پہ جو قتل حسین پہ راضی ہیں، قتل حسین میں شریک ہیں اور قتل حسین پہ خوش ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلائے، حضرت حسین اور ان کے آل کے درجات کو بلند فرمائے۔ کل قیامت میں اللہ ہمیں یزید اور شمر سے بچاتے ہوئے حضرت حسین کا ساتھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا